اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سرتاج عزیز نے کہا 2008 کے بارے میں اگر آپ اس کا فکرہ غور سے پڑھیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 2008 از irrelevant. انہوں نے یہ کہا کہ ڈسپائٹ دی پریزنس آف اے بائیلیٹرل اگریمنٹ جس میں سیکورٹی ریلیٹڈ آئٹم 6 جو ہے اس میں ہے کہ اگر سیکورٹی کا ایشو ہو ہماری جو رسپانسبلٹی ہے انڈر دا ویانا کنونشن ٹو ایگزامن دی ایشو آف کاؤنسلر ایکسیس وہ ایلیمنیٹ نہیں ہوتی. تو ایگزامن ابھی کرنا ہے انہوں نے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پرائما فیس انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے. اسی لیے جو آپریٹو پارٹ ہے اس میں کاؤنسلر ایکسیس پہ کوئی ڈیسیژن نہیں ہے. یہ کامنٹ ہے ان کا، یہ رائے ہے کہ جی ہم اس ایشو کو ایگزامن کیونکہ جو آئی سی جے کی سب سے بنیادی ایک رسپانسبلٹی وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کنونشن کی امپلیمنٹیشن یا انٹرپریٹیشن پہ دو ممالک کے درمیان اختلاف ہو تو اس کی وہ رائے دے سکتے ہیں. تو اس لیے ان کا ایک بنیادی فرض ہے. اس نے کہا کہ وہ جو بائیلیٹرل ایگریمنٹ آپ کا ہے وہ ہمیں اس کو ایگزامن کرنے سے نہیں روک سکتا. مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا ہے اس میں جی پہلی بات یہ ہے کہ جو اس کا جو آئی سی جے کی ایک ٹریڈیشن ہے وچ از سپورٹنگ آف لائف، اور وہ ڈیتھ پینلٹی کے بارے میں ان کے ایک خاص، اور زیادہ تر جو ممالک ہیں یورپ کے وہاں ڈیتھ پینلٹی ابالش ہو چکی ہے، لیکن بہت کیا نہیں ہوئی. جو 11 ممبر ہیں اس میں بعض میں ہوئی ہے بعض میں نہیں ہوئی. تو میں نے صرف یہ کہا کہ اس کی جو ارجنسی تھی جس طریقے سے انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا 8-9 دن میں، اس میں یہ اینگل تھا کہ کیونکہ انڈیا نے ایک کیس پیش کیا کہ آپ کے سننے تک کہیں اس کو ہینگ نہ کر دیں. حالانکہ میں نے 14 اپریل کو بیان دیا ہوا تھا کہ اس کے پاس 60 دن ہے 90 دن ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو مس یوز کیا اور آگے لے گئے. تو اس میں یہ میں نے نہیں کہا کہ وہ ڈیتھ سینٹنس کے بارے میں کوئی ججمنٹ ملک کے جتنے قوانین ہیں جہاں ڈیتھ پینلٹی الاؤڈ ہے اس کو اوور رائڈ نہیں کر سکتے. اگر ہمارے قوانین کے مطابق کس کو ڈیتھ پینلٹی ملتی ہے تو دے کانٹ نلیفائی اٹ. اٹس ناٹ اے کورٹ آف اپیل. دیئر فور دیٹ آئی جسٹ مینشن کہ ان کی جو ارجنسی تھی دیٹ از بیکاز دے ہیو جنرلی ویری سینسٹیو ٹو رائٹ ٹو لائف ایز ویل ایز دی ڈیتھ پینلٹی ایشو. دوسرا جو ایشو ہے کہ جورسڈکشن وہ انہوں نے ایکسٹینسولی ایگزامن نہیں کیا اس کیس میں. صرف یہ کہا کہ ہم اس کیس کو سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ان دا کانٹیکسٹ آف ویانا کنونشن وچ از دی ایکسیس کاؤنسل ایکسیس. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم سن سکتے ہیں. انہوں نے مزید کہا اب اس کے بعد جو جوڈیشل کی ایشو ہے دے بیکم مچ براڈر. تو اب جو ہم نے اس وقت جو ہمارے وکیل نے جوڈیشن کی بات اٹھائی ہے اور میرٹ پہ بھی تھوڑی بہت بات کی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہم ڈیولپ کریں گے ابھی، کیونکہ جو تفصیلی اب موقف آئے گا. یہ تو ایک پریلیمنری ہیئرنگ تھی وچ از ریئلی ٹو سے کیس ول کنٹینیو. جو ایکچوئل ہیئرنگ ہوگی اس میں جو ہمارے وکلاء جو ہیں وہ اس کو مزید ڈیولپ کریں گے جوڈیشن پہ بھی اور میرٹ آف دی کیس پہ بھی، کہ انڈیا نے جو وہاں گیا ہے وہ اس میرٹ کو یعنی اس کی جو کرتوت ہیں یا اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور ہم نے جو کیا ہے وہ ہمارے قانون کے مطابق ہے. تو ہماری جو پریزنٹیشن ہوگی اس میں زیادہ ایمفیسس اس بات کی ہوگا کہ وی آر فالوئنگ دا ڈیو پروسیس آف لا ان اکارڈنس، اور اس میں جو اس کا اسٹیٹس ہے اس کی جو کنوکشن ہے وہ صحیح ہے اور ہم اپنے قانون کے مطابق اس پہ عمل کر رہے ہیں. تھوڑی سی ڈیلے ضرور ہو سکتی ہے لیکن امید ہے کہ ہمارا جو قانون ہے وہ پریویل کرے گا. کلبھوش یادو کے حوالے سے سرتاج عزیز نے کہا پہلی بات تو یہ ہے نا جی کہ اس میں ظاہر ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اس ایشو میں کوآپریٹ کریں. ہم نے 23 جنوری کو ایک پوری لسٹ بھیجی ہے کوشچنس کی. آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے تو پہلے اس کو ماننے سے انکار کیا تھا، کئی مہینے لگائے تھے کہ وہ انڈین نیشنل ہے بھی کہ نہیں ہے. پھر جب ہم نے کہا تھا تو پھر ان کے جب 2 پاسپورٹ کے بارے میں پوچھا اپنے کویشچنر میں تو وہ انکار کر رہے تھے کہ یہ پاسپورٹ جعلی. انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کیونکہ اس کے پاس ایک مسلمان نام کا پاسپورٹ تھا اور ایک اپنا انڈین نام کا پاسپورٹ تھا، تو وہ بھی کافی تشویشناک چیز تھی. اس میں کاؤنسلر ایکسیس کا جو ہے نا ایک ایسے سیریس معاملے میں جو کاؤنسلر ایکسیس کے ایشو ہیں ان کو ہر اینگل سے دیکھا جاتا ہے. تو وہ اس کے مطابق جو اتھارٹیز کنسرن ہیں وہ دیکھیں گی کہ کب کریں گے اور کیسے کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اب آئی سی جے کی جو رولنگ جو بھی اس پر آئے گی اس کی روشنی میں اس کیس کو ایگزامن کیا جائے گا. باقی جو اس کی جیسے دوزیر میں ہم نے آرٹیکولیٹ کیا ہے کہ وہ بلوچستان کے کس کس واقعے میں انوالو تھا، کراچی کے کس کس واقعے میں انوالو تھا، تو ان تمام میں جو تفاصیل ہیں وہ وہاں پروجیکٹ کی جا سکتی ہیں ثبوت کے طور پر. اور وہاں جو اس کی کنفیشنز ہیں ہر کنفیشن کے پیچھے کوئی تفصیل ہوگی وہ ہم پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی ایک بہت خطرناک ایکٹیویٹی تھی جس کے لیے انڈیا نے اس کو یہاں بھیجا تھا اور وہ کتنے تسلسل سے یہ کام جو ہے وہ کر رہا تھا. تو یہ میرا خیال ہے ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہوگا انڈیا کی یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ایکسپوز کرنے کی.
Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. ملکی، بین الاقوامی، سماجی، سیاسی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی اور کھیلوں سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر کا مرکز TNN TV.